موضوع الدرس فی قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم تسلیۃ لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدیدا للمشرکین والمکذبین، سورۃ الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وبين كتابيهما۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ یہ بات ذکر کر دی ہے اپنی تفسیر میں کہ اللہ تعالی حضرت آقا انعامدار اور موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کو ملا کے بیان فرماتے ہیں، اور ان کی دونوں کتابوں کا ذکر بھی ملا کے بیان فرماتے ہیں، جیسے یہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، کہ حقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو کتاب دی۔ فرقان سے مراد کتاب ہے، فرقان سے مراد ایسی کتاب جو حلال و حرام کو بیان کرنے والی ہے۔ وقال ابو صالح التوراۃ، وقال قتادہ التوراۃ حلالہا وحرامہا، اللہ نے آپ کو تورات دی، اس میں بیان ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ وما فرق اللہ بین الحق والباطل، اور اللہ نے جو حق اور باطل کے درمیان فرق بیان کیا وہ بھی اس کتاب میں بڑی وضاحت سے موجود ہے۔ وقال ابن زید یعنی النصر، انہوں نے فرمایا کہ فرقان کا معنی ہے کہ مدد، اللہ نے آپ کو ایسے معجزات دے کے مدد کی کہ فرعون ناکام ہو گیا۔ وجامع القول فی ذلك ان الكتب السماویۃ مشتملۃ علی التفریق بین الحق والباطل والہدی والضلال والغی والرشاد والحلال والحرام۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جامع قول یہ ہے کہ جتنی کتابیں اللہ نے آسمانوں سے انبیاء پہ اتاری ہے، ان سب کتابوں کے اندر اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، اور نافرمانی ہے، یہ رشد ہے، اور یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ وَعَلَى مَا يَحْصُلُ نُورًا فِي الْقُلُوبِ وَهِدَایَةً وَخَوْفًا وَإِنَابَةً وَخَشِیَّةً، اور ان کتابوں پر غور کرنے سے، عمل کرنے سے دل کے اندر جو نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے، اور اللہ کے لیے جو خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع پیدا ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اے تذکیرا لہم وعظا، ان کے لیے نصیحت بھی ہے اور واعظ بھی ہے۔ ثم وصفهم فقال الذين يخشون ربهم بالغیب، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کی وہ لوگ کون ہیں جو اللہ کو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں۔
جیسے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اپنے رب سے، اپنے رحمان سے بن دیکھے دل میں خوف محسوس کرتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اپنے ایسے دل کو لے کر جو دل اللہ کی طرف جھکنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اور مومن جو ہیں وہ قیامت سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کیا ہوگا، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اے خائفون وجلون، ڈر رہے ہیں کہ اللہ عالم قیامت میں کیا ہوگا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے، ناکام ہوں گے، جنتی ہوں گے، جہنمی ہوں گے، ان کے دلوں میں خوف۔ اور جو منکر ہوتے ہیں ان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، میرے محبوب یہ مبارک ذکر جو ہم نے آپ پہ اتارا ہے، یعنی قرآن، القرآن الذی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس سے آگے پیچھے کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا، کوئی باطل اس کے اندر کوئی چیز بڑھا گھٹا نہیں سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اتارا ہوا ہے قرآن اس رب کا جو حکمت والا ہے اور جو تمام محامد کا مستحق ہے۔ افانتم لہ منکرون، ای افتنکرونہ، کیا تم قرآن کا انکار کرتے ہو؟ وَهُمْ فِي غَایَةِ الْجِلَاءِ وَالظُّهُورِ، حالانکہ قرآن کے احکام تو بڑے واضح اور بڑے روشن ہیں، پھر کوئی اگر اندھا انکار کرے تو اس کی بدقسمتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام۔ اللہ ان آیات میں اپنے خلیل حضرت ابراہیم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں انہو آتاہ رشدہ من قبل، اللہ نے ان کو بچپن سے ہی ہدایت دی تھی، اے من صغرہ الہمہ الحق والحجت علی قومہ، اللہ نے ان کو حق کا الہام کیا اور اللہ نے ان کو دلائل میں غلبہ دیا قوم پہ، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ دلائل ہیں جو ہم نے حضرت ابراہیم کو دیے ان کی قوم کے خلاف۔ وَمَا يَذْكُرُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ فِي إِدْخَالِ أَبِيهِ لَهُ فِي السَّرْبِ وَهُوَ رَضِيٌّ، اور اس کے بعد جو واقعات آئے کہ انہوں نے اس کے باپ نے ان کو ایک سرنگ میں رکھا تھا جب وہ دودھ پیتے تھے۔ وَأَنَّهُ خَرَجَ بِهِ بَعْدَ أَيَّامٍ فَنَظَرَ إِلَى الْكَوْكَبِ وَالْمَخْلُوقَاتِ وَتَبْصَرَ فِيهَا وَمَا قَصَّهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَغَيْرُهُمْ فَآمَدُهَا أَحَادِيثَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَا وَافَقَ مِنْهَا الْحَقَّ مِمَّا بِأَيْدِينَا عَلَى الْمَعْصُومِ قَبِلْنَاهُ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ جب وہ باہر آئے تو انہوں نے ستاروں پہ دیکھا، مخلوقات پہ نظر ڈالی۔ اصل بات یہ ہے کہ سب روایات اسرائیلی ہیں اور جو روایت ہمارے قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی ہم اس کو قبول کریں گے اور جو موافق نہیں ہوگی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ وَمَا خَالَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ رَدَّدْنَاهُ، اور جو مخالف ہے اس کو ہم رد کریں گے۔ اور بعض روایات ایسی ہیں نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں تو معلومات کے لیے ہم لکھ لیتے ہیں۔ وَمَا لَيْسَ فِيهِ مُوَافَقَةً وَلَا مُخَالَفَةً لَا نُصَدِّقُهُ وَلَا نُكَذِّبُهُ، نہ ہم تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، بل نجعلہ وقفاً، ہم اس پر وقوف کریں گے۔ وما خالف شيئا وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف في روایته، یعنی ایسی روایات جو ہمارے مخالف بھی نہیں ہیں ان کی روایت کرنے کی اجازت ہے۔
وَكَثِيرٌ مِّن ذَلِكَ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَلَا حَاصِلَ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي الدِّينِ، لیکن بہت ساری روایات ہیں جن سے دین میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وَلَوْ كَانَتْ الْفَائِدَةُ تَعُودُ عَلَى الْمُكَلِّفِينَ فِي دِينِهِمْ لَبَيَّنَتْ هَٰذِهِ الشَّرِيعَةُ الْكَامِلَةُ الشَّامِلَةُ، اگر ان کا کوئی فائدہ ہوتا تو ہماری شریعت جو کامل ہے، جو جامع ہے، اس کا بیان فرما دیتی. والذین اسرفوا فی هذا التفسیر الاعراض عن کثیر من الاحادیث الاسرائیلیہ لما فیہا من تضییع الزبان. اب مفسر کہتے ہیں کہ ہم اپنی تفسیر میں اس انداز پہ چل رہے ہیں کہ اکثر ان کی روایات کو ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ بلا وجہ وقت ضائع کرنا. وَلَمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِّنْهَا مِنَ الْكِذْبِ الْمَرْوُوجِ عَلَيْهِمْ، اور اکثر روایات وہ ہیں جو جھوٹی ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا تَفْرِقَةَ عِندَهُمْ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، کیونکہ ان کے نزدیک کوئی تحقیق کا معیار ہی نہیں تھا کہ وہ تحقیق کر سکتے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. كما حضر الائمۃ الحفاظ المتقون من هذه الامہ، یہ اس امت کی شان ہے کہ انہوں نے ایک ایک حدیث کی تحقیق کی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ منقطع ہے، یہ مرسل ہے، یہ معلل ہے، یہ موضوع ہے، اور اس کے راوی کون ہیں اور کس طبقات سے ہیں. یہ شرف اس امت کو ملا ہے. والمقصود ها هنا ان اللہ تعالی اخبر انه قد اعطى ابراہیم رشده من قبل و من قبل ذلك. اللہ اس میں بات یہ ہے کہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہدایت یافتہ بنایا تھا. وقوله وكنا به عالمین وكان اهلا لذلك، کیوں بنایا؟ ہم جانتے تھے کہ وہ اس کا اہل ہے. ثم قال إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره لإنكار على قومه. یہ وہ ہدایت ہے جو بچپن کے آپ کو ملی کہ آپ نے اپنی قوم پہ انکار کیا. کیا کر رہے ہو؟ کس چیز کی عبادت کر رہے ہو تم؟ فی عبادت الاصنام من دون اللہ عز وجل، اللہ کو چھوڑ کے تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو. فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون معتكفون على عبادت، یہ کیا ہے؟ کس چیز کے بت ہیں جن کی عبادت پہ تم لگے ہوئے ہو؟ قال ابن ابي حاتم حدثنا حسن محمد الصباح قال حدثنا ابو معاوية الزرير قال حدثنا سعيد بن طريف عن الاسبغ بن نبات قال مر علي رضي الله تعالى عنه على قوم يلعبون بالشطرنج. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے کچھ لوگوں پر وہ شطرنج کھیل رہے تھے. تو اس میں بھی وہ مہرے بنے ہوتے ہیں، شکلیں بنی ہوتی ہیں کہ یہ پیادہ ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ سوار ہے. تو آپ نے فرمایا هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم جملا حتى يدفع خير من أن يمسها. اور یہ کیا ہے تماثیل جسے تم کھیل رہے ہو؟ اس کے بجائے کسی انگارے کو ہاتھ میں رکھ لو، وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم ان کو پکڑو ان سے کھیلو. وقال ما هذه التماثيل، اس لیے علماء نے شطرنج کو کھیلنے کو منع کیا ہے اور حرام کہا ہے. بعض علماء کچھ فرق کرتے ہیں کہ بھئی اگر جوا لگایا جائے تو حرام ہے اور ویسے کھیلا جائے دماغ کی تیزی کے لیے تو کوئی، لیکن اصل بات وہی ہے کہ آدمی اس سے بچے. جب حرام کے قریب جائے گا نا تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر پڑ جائے گا. جب جائے گا ہی نہیں، اس گلی سے نہیں گزرنا جس گلی میں تہمت لگے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بچ جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. شطرنج ہے اور کھیلے ہیں، کئی چیزیں ہیں. اب تو باہر کی دنیا میں قدم قدم پہ ایک ایک بات پہ جوا ہے اور سود ہے اور قمار ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. جب حضرت ابراہیم کہ تم بتوں کی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ کوئی دلیل؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا کرتے تھے. لم يكن لهم حجة سوا سني آبائهم الضلال، اور کوئی دلیل نہیں، بس ان کے والدین گمراہ تھے، وہ کرتے تھے، یہ بھی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں. جیسے فرماتے ہیں قد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. حضرت ابراہیم نے فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں ہیں. الکلام آبائکم الذین احتججتم بسنیہم کالکلام، بات تو ایک ہی ہے، تم بھی گمراہ وہ بھی گمراہ. وانتم هم فی ضلال علی غیر طریق المستقیم. فلما صفا حلامهم وذل آباءهم واحتقر آلہتهم
جب حضرت ابراہیم نے ان کے آلیہ کی تذلیل کی اور ان کو اور ان کے والدین کو بھی کہا کہ وہ گمراہ تھے، قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے کیا یہ تم دل سے کہہ رہے ہو یا ویسے ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ یقولون هذا الکلام الصادر تقوله لاعنا محقا فیہ، یعنی غصے میں کہہ رہے ہو یا حقیقت میں کہہ رہے ہو؟ فإنا لم نسمع به قبلک، ہم نے اس سے پہلے تو آپ سے ایسی باتیں نہیں سنی۔ حضرت ابراہیم کو غصہ آیا، فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا اور آسمانوں کا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کی ہے، تمہارا بھی ہم سب کا وہ رب ہے۔ اے ربکم الذی لا الہ غیرہ، وہ رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا حَوَتْ، وہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو اور جو چیزوں کو وہ شامل ہیں، من المخلوقات الذی ابتدأ خلقہن، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، وَهُوَ الْخَالِقُ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَأَنَا أَشْهَدُ، میں گواہی دیتا ہوں، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ واللہ اعلم۔